إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الرعد آیت نمبر 27 سے پڑھیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ ان پر آیت کوئی نشانی من ربی ان کے رب کی طرف سے۔ مشرکین مکہ جنہوں نے کفر کیا، قرآن کا انکار کیا، ان کے متعلق ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو نشانی چاہتے ہیں، جو ہم نشانی مانگتے ہیں، وہ کیوں نہیں نازل کی گئی، جبکہ یہ قرآن سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اس کو نہیں مانا، اور کئی نشانیاں اللہ رب العالمین نے انہیں حصی معجزے بھی دکھائے، لیکن وہ اس بات پر بضد تھے کہ جو نشانی آ جاتی اس کو تو ٹھکرا دیتے۔ کئی نشانیاں ان کے سامنے آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، حصی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شیب ابی طالب میں انہوں نے بند کر دیا تو وہ جو تحریر لکھی تھی انہوں نے، وہ لکھی ہوئی تحریر ساری دیمک کھا گئی، صرف اللہ کا نام باقی بچا۔ یہ بھی بڑا معجزہ تھا۔ اور بھی کئی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حصی معجزے بھی دیکھ لیے تھے، اور دل سے بھی مانتے تھے، لیکن ضد، ہٹ دھرمی، عداوت، جھوٹی انا پرستی، اس کی وجہ سے وہ سچ کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اسلام کو ٹھکرا دیا کہ اگر ہم نے مانا تو پھر ہمارے باپ دادا کا مذہب تو چھوڑنا پڑے گا، پھر جو سرداریاں ہیں ہماری وہ بھی چھوٹ جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے ٹھکرا دیا، نہیں مانا، انکار کیا، اور پھر زور پہ زور کہتے تھے کہ ہم جو مطالبے کرتے ہیں وہ پورے کیوں نہیں ہوتے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ نے جو ہدایت کی راہ دی ہے اس پر نہیں چلتا، اور فطرت میں بھی یہ رکھا ہے کہ فطرت ہدایت قبول کرتی ہے، فطرت سچائی کی طرف آتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے ہر نفس میں رکھا ہے کہ نفس سچائی پسند ہے، ہر انسان کی فطرت سچائی پسند کرتی ہے، لیکن جو انسان قد خاب من دساها، اور اس فطرت کی آواز کو دفن کر دے تو وہ تو نقصان میں آ گیا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے سمجھ رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے اس کے لیے آسان کیے ہیں، چاہے وہ نیک بنے چاہے وہ بد بنے۔ جس نے ہدایت والا راستہ قبول نہیں کیا تو گمراہی کے راستے پر چلنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، زبردستی کو تھوڑی ہدایت دینی ہے، تو اس راہ پہ چلے تو چلتا رہے۔ وَيَهْدِي، اور ہدایت اللہ اسے دیتے ہیں، من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ زبردستی ہدایت کی راہ پر نہیں چلانا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، امتحان کے لیے دونوں راہیں کھلی ہیں، جس کی مرضی ہدایت کی راہ پر چلے، اور جس کی مرضی اپنے دنیا طلبی کی خاطر، دنیا کے مفادات کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جو مومن ہیں ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، قرآن پڑھ کے ان کو سکون ملتا ہے، نماز پڑھ کے ان کو سکون ملتا ہے، صدقہ و خیرات کر کے ان کو سکون ملتا ہے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کے دعائیں مانگ کے ان کو سکون ملتا ہے۔ جب گناہ ہو جائے دل پریشان ہو جاتا ہے، جب تک وہ معافی نہ مانگیں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، ان کو سکون نہیں ملتا۔ الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کہیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون کی جگہ، دل کو سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا۔ جس نے بنایا ہے دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، تو اللہ کی یاد اس میں ہوگی تو دل کو سکون ملے گا نا، ورنہ نہ دولتوں میں سکون ہے، نہ گاڑیوں بنگلوں میں سکون ہے، نہ حسن میں سکون ہے۔ جس کو اللہ کے سجدے میں سکون نہیں ملا نا، یہ میری بات یاد رکھنا، جتنے بھی میرے پاس پڑھنے والے نا، جہاں تک بھی میری بات جائے، جس انسان کو سجدے میں سکون نہیں ملا اس کو دولت میں سکون نہیں ملے گا۔ جس انسان کو اللہ کے سامنے رونے میں سکون اس نے نہیں ڈھونڈا، اس کو عورتوں میں بھی سکون نہیں ملے گا، اس کو گانوں اور فلموں میں بھی سکون نہیں ملے گا، دنیا کی عیاشیوں اور بدماشیوں فحاشیوں میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ ساری دنیا کی خوبصورت جگہ گھوم لے
جو مرضی کر لے، بینک بیلنس بڑھا لے، جس کو سکون اللہ کے در پہ جھکنے پہ نہیں ملا نا، کہیں اور سکون نہیں ملنا۔ تو سکون کے متلاشی ہیں تو نماز میں، اگر سکون نہیں ملتا نا نماز میں، نماز کا ترجمہ یاد کریں اور اچھی طرح نماز پڑھیں، اپنی نماز پر غور کریں۔ نماز میں کمی ہے، اللہ کے ذکر میں کمی ہے، ذکر میں وہ لذت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ذکر کا معنی نہیں آتا۔ قرآن پڑھنے میں لذت کیوں نہیں ہے؟ قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ اور غور کریں، سکون ملے گا، سکون اسی میں۔ الا، خبردار، یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ عربی کا یہ جو الا ہے نا، یہی ہوتا ہے کہ بات یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ بات یہی ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کہیں کسی کو سکون نہیں ملنا۔ سکون کی جگہ اللہ نے اور بنائی ہی نہیں ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، طوبی لہم، خوشحالی ہے ان کے لیے، وحسن مآب، بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ طوبیٰ کے نا مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی خیر کیا گیا ہے، حسنہ کیا گیا ہے، کرامت، رشک، جنت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے معنی مل کر جو اس کا مفہوم بنتا ہے وہ ایک ہی ہے کہ جنت میں اچھا مقام، اچھی نعمتیں اور اچھی لذتیں ہوں گی۔ دنیا میں بھی اللہ کا ذکر کریں، سکون ملے گا، اور اللہ سب سے بڑی جو سکون کی جگہ ہے جنت، اللہ تعالی وہاں پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔